بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 44 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کتاب الاشربہ۔ تو دیکھیے، یہ کتاب الاشربہ کا چوتھا حصہ ہے۔ اس میں ہم مختلف عنوانات کو پڑھیں گے۔ تو پہلے یہ دیکھیے، باب ما جاء فی الخمر تخلل، یعنی کہ شراب کا سرکہ بنانا جائز ہے یا نہیں۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یتیموں کے بارے میں سوال کیا جنہیں میراث میں شراب ملی تھی کہ اس شراب کا کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بہا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے سرکہ نہ بنا لوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو دیکھیے، حدیث میں یہ جو فرمایا قال افلا اجعلها خلا قال لا، تو یہاں پر امام احمد کا قول تو اس حدیث کے ظاہر کے مطابق ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نمک وغیرہ ڈال کر کسی تدبیر سے سرکہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر چھاؤں سے دھوپ میں منتقل کرنے سے سرکہ بن جائے تو پھر اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک شراب کو سرکہ بنانا یا اس کا سرکہ بن جانا دونوں جائز اور حلال ہیں۔ اب حدیث میں ممانعت جو ذکر کی گئی ہے وہ اس لیے ہے تاکہ شراب کی محبت بالکل دلوں سے نکال دی جائے، جس طرح شروع میں شراب کے استعمال کے برتن بھی حرام کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح ہم نے مختلف حدیث مبارکہ میں یہ پڑھا ہے کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اشارۃ النص کے طور پر شراب کو سرکہ بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عطا اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا جو قول ہے وہ بالکل امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ جیسا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس غرض سے شراب کو رکھ دینا کہ وہ سرکہ بن جائے تو یہ حرام ہے۔ ہاں، البتہ کہیں سے سرکہ بنا بنایا مل جائے تو پھر وہ الگ بات ہے اور وہ جائز ہے، کیونکہ اسے وہ سرکے ہی کی شکل میں ملا ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب الخمر مما ہوا، یعنی کہ شراب کس سے بنتی ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب انگور کی ہوتی ہے، کھجور کی ہوتی ہے، شہد کی بھی ہوتی ہے اور گیہوں کی بھی ہوتی ہے اور جو کی بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ خمر کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو حدیث الباب جو ہے وہ بظاہر حنفیہ کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں اس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ لفظ خمر اگر ان تمام اشیاء کو لغتاً استعمالاً شامل ہوتا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفسیر کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس لیے جب بھی قرآن میں تحریم خمر کا ذکر آیا تو اس کا عموم ان اشیاء کو شامل ہوتا ہے اور اہل لسان خود سمجھ جاتے ہیں اس بات کو۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اس تفسیر سے بیان حکم ہے۔ اب چونکہ اکثر شراب جو ہے، جو حدیث میں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، انہی سے بنائی جاتی ہے،
اس لیے انہی چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا، ورنہ شراب کا بننا انہی چیزوں پر منحصر اور موقوف نہیں ہے، بلکہ اور چیزوں سے بھی شراب بنتی ہے۔ شراب ہر اس مشروب کو کہتے ہیں جو نشہ آور ہو اور عقل کو معاف کر دے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عَامِرًا قَالَ حَدَّثَهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر۔ ابو حریز عامر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شراب انگور کے رس کی، کشمش کی، کھجور کی، گندم کی، جو کی اور مکئی کی ہوتی ہے، اور میں تمہیں ہر نشہ آور سے منع کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں، ان کو سمجھیے۔ یعنی کہ شراب کسی بھی چیز سے بنائی جائے وہ حرام ہے۔ اب شراب کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کا نشہ آور ہونا ہے۔ اس لیے اگر کھانے کی کسی چیز سے یا کسی چیز کے انجیکشن سے یا سونگھنے سے نشہ آتا ہو تو ان سب چیزوں کا یہ استعمال جو ہے وہ حرام ہوگا اور قابل سزا ہوگا۔ اسی طرح آپریشن وغیرہ کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے جو کلوروفارم سنگھایا جاتا ہے، نشہ کرانے کے حکم میں وہ نہیں آئے گا، کیونکہ بے ہوشی اور مدہوشی میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یاد رکھیے کہ یہ جو بتایا گیا کہ آپریشن کے لیے جو کلوروفارم جو ہے وہ نشے کے حکم میں نہیں ہے، تو یہ صرف علاج کی غرض سے ہے، یعنی ضرورت کے موقع پر جائز ہے، بغیر ضرورت ہوش اور حواس ختم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة قال أبو داود اسم أبي كثير الغبرشي يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحمشي وقال بعضهم أزينة والصواب غفیلۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمر یعنی کہ شراب ان دو درختوں کھجور اور انگور سے بنتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شراب زیادہ تر ان چیزوں سے بنتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شراب صرف انگور سے بنے ہوئے نشہ آور مشروب کو کہا جاتا ہے، تو یہ رائے درست نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا رس یا کسی چیز کو پانی میں ڈال کر بنایا ہوا مشروب اگر نشہ آور ہو تو پھر وہ حرام ہے، اور اگر نشہ آور نہ ہو تو پھر حلال ہے۔ تو دیکھیے اس باب میں 3 احادیث جو تھی وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی 2 احادیث جو ہم نے پڑھی ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً متعدد اشیاء بیان فرمائیں جن سے شراب بنائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد بھی یہی ہے کہ شراب کسی بھی چیز سے بنے، اگر وہ نشہ آور ہے تو خمر ہے اور حرام ہے۔ اور پھر تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ شراب جو عام طور پر ملتی ہے اور رائج ہے وہ ان 2 پھلوں سے بنتی ہے۔ تو ان الفاظ سے بعض لوگوں نے جو یہ مفہوم نکالا ہے کہ شراب صرف وہی ہوگی جو ان 2 پھلوں سے بنائی جائے گی، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا اور نہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مختصر قول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وضاحت سے الگ کر کے اپنی مرضی کا مفہوم بنانے کی کوشش ہے، جو کہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب النہی عن المسکری، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نشہ لانے والی چیزوں سے ممانعت کے بیان میں۔ تو بعض نسخوں میں یہ ایسے بھی ہے
बाबू मा जाआ फिस्सक्री। हदीस की इबारत देखिए, वबी क़ाल हद्दसना सुलैमान इब्न दाऊद व मुहम्मद इब्न ईसा फ़ी आखरीना क़ालू हद्दसना हम्मादुन यानी इब्न ज़ैदिन अन अय्यूब अन नाफ़िइन अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन ख़म्रुन व कुल्लु मुस्किरिन हरामुन व मन माता व हुवा यशरबुल ख़म्रा युदमिनुहा लम यशरबहा फिल आखिरती। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा आवर शराब है और हर नशा आवर हराम है। इस हालत में जो मर गया और वो शराब नोशी का आदी था तो आखिरत में यानी जन्नत की शराब ना पी सकेगा, यानी जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। तो देखिए, इस हदीस से मालूम हुआ कि बदमस्त कर देने वाली और नशा लाने वाली चीज़ों को शराब कहा जाता है और ये हराम है। ये नशा आवर शराब खजूर से हो या मुनक्का से हो या शहद, गेहूँ या जौ और बाजरे से या किसी भी दरख्त का निचोड़ा हुआ अरक हो, जैसे कि घास वगैरह हो, भांग वगैरह हो, तो ये हराम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तो यहाँ पर कुछ मसाइल हैं, वो समझिए। यानी नशा आवर चीज़ खा वो पी जाती हो या खाई जाती हो या सूंघी जाती हो या इंजेक्शन के ज़रिए से जिस्म में दाखिल की जाती हो, हराम ही होगी। ठीक है। और इसी तरह मनशियात का इस्तेमाल कम हो या ज़्यादा हो, हर सूरत में हराम है। और इसी तरह अगर कोई मशरूब ज़्यादा मिकदार में पीने से नशा होता है तो इसका कम मिकदार में इस्तेमाल भी हराम होगा, ख़्वा इससे नशा आए या ना आए। इसी तरह तंबाकू का असर भी नशे ही जैसा है और इसके भी बहुत से नुकसानात हैं। इसीलिए हुक्का, सिगरेट और खाने वाला जो तंबाकू है और इसकी तमाम अक़साम जो हैं, जो भी इसकी सूरतें हैं, वो शरअन ममनू हैं और इन अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त और इनकी पैदावार सबका यही हुक्म है, यानी कि ये चीज़ें ममनू हैं। फिर इस हदीस में शराबी के बारे में बताया गया कि दुनिया में शराब पीने वाला अगर तौबा किए बग़ैर मर गया तो वो आखिरत की शराब से महरूम रहेगा। यानी कि इसका मफ़हूम ये है कि वो शख्स उस शराब से महरूम रहेगा जो जन्नत में दाखिल होने वालों को मुयस्सर होगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।